اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ وہ عظیم پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اپنے وقت کے عظیم ترین بادشاہ تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ ایسی عظیم الشان بادشاہی عطا کی جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات، پرندوں، ہواؤں اور دیگر مخلوقات پر بھی محیط تھی۔ آپ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، جن میں سب سے مشہور اور اہم ان کی ایک انگوٹھی تھی جسے خاتم سلیمان کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کے ساتھ کئی واقعات طریقے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاص انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک کندہ تھا۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات، شیاطین، ہواؤں، چرند و پرند اور دیگر مخلوقات پر حکم چلاتے تھے۔ یہ انگوٹھی آپ کی سلطنت کی علامت تھی اور اس میں خاص روحانی طاقت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انگوٹھی عطا کی تاکہ آپ اس کے ذریعے عدل و انصاف قائم کریں اور اللہ پاک کی مخلوق کی صحیح رہنمائی کریں۔ میرے عزیز بھائیو، تاریخ میں انگوٹھی کے ذریعے سے بہت سارے معجزات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی بدولت آپ جنات کو قید کر سکتے تھے اور ان سے تعمیرات و دیگر کام کرواتے تھے۔ ہوائیں آپ کے حکم پر چلتی تھی جس سے آپ ہوا پر سوار ہو کر لمبے فاصلے طے کر لیتے۔ چرند و پرند اور جانور آپ کی بات سمجھتے تھے۔ آپ شیاطین سے دور اور محفوظ رہتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی عطا سے ہی تھا اور انگوٹھی صرف ایک وسیلہ تھی، نہ کہ اصل طاقت کا منبع۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک جس کی چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے مدد کر دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن صرف انگوٹھی کیا کہ ایک وسیلہ تھی۔ وہ اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ میرے عزیز بھائیو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے بیت الخلا گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی امینہ کے سپرد کر دی، اور شیطان جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ طاق میں تھا، تو شیطان مردود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور آ کر انگوٹھی مانگ لی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی سے۔ تو ان کی بیوی سمجھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہے، چنانچہ انہوں نے وہ انگوٹھی اس شیطان کو دے دی۔ جب شیطان نے انگوٹھی پہن لی اور تخت پر جا بیٹھا، چونکہ وہ سیم ٹو سیم یعنی شکل و صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ہی بن کر آیا تھا اور اسی کے پاس انگوٹھی بھی تھی، لوگ اسے پہچان نہ پائے کہ یہ شیطان ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ انگوٹھی چوری ہو چکی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی سلطنت سے بے دخل کر دیے گئے۔ لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ انگوٹھی ہی آپ کے اختیار کا نشان تھی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیے کہ شیطان نے کتنی ہوشیاری کے ساتھ انگوٹھی لی اور قبضہ کیا اس تخت پر اور اس بادشاہی پر جو بادشاہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، انگوٹھی کے چلے جانے کے بعد آپ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت سے محروم ہو کر در بدر پھرتے رہے، مختلف جگہوں پر مزدوری بھی کی، لوگوں کے برتن بھی دھوئے، محنت مزدوری کی تاکہ رزق حلال کھائیں۔ یہ وقت آپ کے لیے ایک آزمائش تھی اور آپ نے صبر و شکر سے اسے گزارا۔ اسی دوران آپ نے مسلسل اللہ پاک سے دعائیں مانگی کہ انہیں انگوٹھی واپس مل جائے اور سلطنت دوبارہ عطا ہو جائے۔ اور شیطان جو کہ انگوٹھی پہن کر بادشاہی کر رہا تھا، روز بروز بدعمالیاں کرتا رہا کیونکہ وہ تو تھا ہی برا۔ جب شیطان کی بدعمالیاں عروج پر پہنچی تو جنات اور دیگر مخلوقات نے محسوس کیا کہ اس میں وہ صفات نہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام میں تھی۔ وہ گھبرا گئے
और शक करने लगे। आखिरकार शैतान अंगूठी को समुद्र में फेंक कर फरार हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम साहल पर बैठे थे और रोजाना मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने समुद्र से मछली पकड़ी और जब उसे चीरने लगे तो उसके पेट में अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रहमत से वही अंगूठी बरामद हुई। आपने फौरन अंगूठी पहनी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अंगूठी पहनने की देर थी कि वही तख्तो ताज, सल्तनत, जन्नात और दीगर सब मखलूकात फिर से आपके ताबे हो गई। मेरे अजीज भाइयों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का वाकया हमें बहुत सारे सबक सिखाता है। याद रखिएगा, ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में छीन ले। मेरे अजीज भाइयों, इंसान को कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने हर चीज आजिज है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जन्नात है, चाहे वो शयातीन है, और जितना मर्जी बड़े से बड़ा कोई अफरीत है। मेरे अजीज भाइयों, आजमाइश हर नबी पर आती है, लेकिन अंबिया सब्र और इस्तिकामत से उसका सामना करते हैं। और याद रखिएगा, शैतान धोखा देने वाला है और उसके फरेब से बचने के लिए अल्लाह पाक से रुजू करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीज भाइयों, आजमाइश किसी पर कम आती है, किसी पर ज्यादा आती है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से जब उसको उस आजमाइश से निकालता है तो फिर बहुत कुछ अता करता है। याद रखिएगा, आजमाइश भी उसी पर आती है जिसको अल्लाह पाक पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे जिन्हें कभी कोई तकलीफ, कभी कोई मुश्किल, कभी कोई परेशानी नहीं आती। और मेरे अजीज भाइयों, एक जो इस वाक़े से हमें सबक मिला कि रिज़्क़ हलाल की अहमियत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बादशाह वक्त थे, लेकिन जब बादशाही चली गई तो उसके बावजूद उन्होंने मेहनत मजदूरी की, हराम से बचे, लुकमा हलाल खाया। तो इन सभी चीजों का नतीजा क्या निकलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का वाकया न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे, जैसे चाहे अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन जो सब्र करता है और अल्लाह पाक से दुआएं मांगता है तो अल्लाह ताला उसको दोबारा इज्जत और सल्तनत अता करता है। लेकिन आखिर में याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुस्तकिल नहीं, हमेशा वही कामयाब होता है जो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करता है। तो आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को भी अपने रस्ते पर लगा दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।